اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ حسب سابق ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم معاشرتی نظام پر بات کریں اور ہم معاشرے کو اپنی پرانی اقدار کی طرف لے کر آئیں تاکہ ہمارا معاشرہ اور نئی نسل جو ہے وہ بربادی سے بچ جائے۔ معاشرے کی اکائی خاندان ہوتا ہے اور خاندان جو ہے وہ معاشرے کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ خاندان اگر اچھے طور طریقوں پر چل رہا ہو، اچھی اخلاقی روایات پر چل رہے ہوں تو معاشرہ خود بخود بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خاندان کا جو سب سے اہم فرد ہوتا ہے، جو خاندان کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے اس کو، وہ ہوتا ہے خاندان کا سربراہ۔ اور خاندان کا سربراہ جن خطوط پر خاندان کو لے کے چلتا ہے، خاندان اسی خطوط پر چل کے اپنی مثال قائم کرتا ہے، یا تو وہ اچھا خاندان بنتا ہے اور یا پھر وہ تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کا سب سے اہم فرد جو کہ ذمہ دار ہوتا ہے ہر چیز کا، وہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور خاندان کا سربراہ ہمارے مشرقی اور اسلامی نظام میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو مقرر کیا ہے خاندان کے سربراہ کے طور پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھرانوں کی خرابی کی جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ تر مردوں پر آتی ہے، کیونکہ مرد جو ہیں وہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی بھی یعنی حوالے سے وہی ذمہ دار ہوتے ہیں اگر کوئی گھر یا خاندان جو ہے وہ بربادی کی طرف جائے، یا برے اخلاقی اطوار کو اپنائے، یا برے کلچر کی طرف چلا جائے، یا بے راہ روی کا شکار ہو جائے، تو اس کا ذمہ دار بہرحال مرد ہی کو ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ مرد خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اور مرد کی اپنی خامیوں کی وجہ سے خاندان کے سربراہ ہونے کی باغ ڈور اس کے ہاتھ سے نکلتی ہے۔ لہٰذا مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ خاندان کے سربراہ کے طور پہ نظام کو مربوط کریں، کیونکہ بہرحال ان کو میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ ان کے جو زیر کفالت تھے، چاہے خواہ وہ ان کی بیوی ہو، ان کے بچے ہوں، یا چھوٹے بھائی بہن ہوں، ان کے بچے ہوں، تو ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اس نے کیا محنت کی۔ خاندان کے سربراہ کے لیے ہم رہنمائی حاصل کریں گے قرآن کریم سے۔ تو قرآن کریم کی سورہ تحریم 66واں سورہ ہے قرآن کریم میں، اس کی آیت نمبر 6 کی ہم تلاوت کریں گے تاکہ ہم اس بات کو لے کے آگے چل سکیں۔ تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ خاندان کے سربراہ کے لیے ایک پیرامیٹر جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شدید لا یعصمون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ O you who believe, ward off, shield yourself and your families from a fire whose fuel is men and stone, over which are set strain and serve angels who resist not Allah in that which He commanded them, but do that which they are commanded۔ یہ اس کا انگلش میں ترجمہ ہے، اور اردو میں آپ کو ترجمہ اس کا بتایا چلوں کہ مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور جس پر مضبوط اور سخت دل فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ مومنوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے اے خاندان کے سربراہوں، اے گھر کے ذمہ داروں،
اے باپ، اے شوہر، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم یہ تمام چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جی عورت جس طرح گھر چلا رہی ہوتی ہے یہ سب ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے، عورت بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن خدا را یہ بھی تو سمجھیں کہ وہ عورت آپ کے زیر نگیں ہے، وہ عورت آپ کی بیوی ہے، کیسے وہ آپ کی خطوط سے باہر جائے گی اگر آپ کی گرفت نظام پر اچھی ہے، اگر آپ خود صحیح ہیں، اگر آپ خود ذمہ دار ہیں، اگر آپ خود سوچ وچار کرنے والے ہیں، تو آپ کی بیوی ہرگز آپ کی بات کو نہیں ٹالے گی۔ یہ فنومینا ہے۔ تو اے ایمان والو، اے مردوں، اے کفالت کرنے والوں، اے ذمہ داروں، اے گھر کے سربراہوں، اے خاندان کے لیڈر، تم اپنے آپ کو بھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر نہیں کیا ہے، خاندان کا سربراہ اسلام میں مرد ہے، اور اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اٹ از یور ریسپانسبلٹی مسٹر مین کہ یو یور سیلف سیو فرام دا جہنم ایز ویل ایز سیو یور وائف اینڈ چلڈرن۔ یو آر ریسپانسبل۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کیسے تربیت کرنی ہے، کیسے اپنی بیوی کو موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کو صحیح راستے کی طرف لانا ہے، اور کیسے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اپنی بیوی سے کروانی ہے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں گھر پہ، تو کیسے آپ کے اہل و عیال جو ہیں وہ صحیح راستے پہ چلیں گے؟ ہم کمانے کی دھن میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، اسٹیٹس فوبیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک پیرامیٹر مقرر کریں کہ ہم نے کیسے کمانا ہے، اور اس کمائی کے اندر ہمیں اپنی جو بیوی بچے ہیں ان کو اس پیرامیٹر کے اندر لے کے آنا ہے کہ یہ ہماری حلال کی آمدنی ہے اور اس کے اندر ہی رہتے ہوئے ہمیں خرچہ کرنا ہے۔ ہمیں اسٹیٹس فوبیا، ہمیں برانڈزم کی طرف نہیں جانا۔ اگر ہمارے خاندان میں کوئی 5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے اور ہم 50,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں، تو ہمیں اس کی نقل نہیں کرنی کہ اس نے شادی پہ اس کے بچوں نے، اس کی بیوی نے کس برانڈ کے کپڑے پہنے تھے، کس برانڈ کے جوتے پہنے تھے۔ ہمیں ذمہ داری سے اللہ کو جواب چونکہ دینا ہے کہ ہم نے کمایا کیسے۔ اگر ہم حلال کمائیں گے تو ہماری اولاد جو ہے وہ اطاعت گزار ہوگی، اور اگر ہم برانڈ فوبیا کے لیے حرام کی طرف چلے جائیں گے، اگر ہم کماتے ہوئے یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کمائی میں دل آزاری کس کس کی ہے، اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ برانڈزم میں تو ہم کمپیٹ کر جائیں دوسروں کو، لیکن میدان حشر میں تمام تر ذمہ داری مردوں، شوہروں اور باپ، میں ایک باپ بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے، مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنے خاندان کی اصلاح کے لیے کیا کیا۔ میں خود نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اگر، تو میں کیسے توقع رکھ سکتا ہوں کہ میری بیوی اور بچے نمازی ہوں گے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، اور بحث سربراہ ہمیں خود عمل کر کے دکھانا ہے۔ جب ہم گھر میں ہوں تو ہم زیادہ ٹائم اپنے بیوی بچوں کو دیں، اور موبائل کو ضرورتاً استعمال کریں۔ ہم خود نماز کے پابند ہو جائیں، ہم خود قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور قرآن فہمی کی کوشش کریں، قرآن کریم کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے بچوں سے قرآن کے ٹاپک پر گفتگو کریں، احادیث کے ٹاپک پر گفتگو کریں، اسلام کی عظیم شخصیات پر بات کریں، اسلامی احیاء پر بولیں، اسلامی اخلاقیات کو پڑھیں، اپنے بڑے بچوں کو کہیں کہ آپ پڑھ کے سنائیں۔ رات کو عشاء کے بعد ایک نشست آدھے گھنٹے کی رکھ لیں کہ اس میں کوئی ایک حدیث پر بات ہوگی، بچے جڑ جائیں گے۔ دیکھیں نا، جب ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، ہم خود موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، تو بیوی بھی اپنے موبائل پہ لگی ہے، بیٹیاں بھی اپنے موبائل پہ لگی ہیں، بیٹے بھی اپنے موبائل پہ لگے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بچے بدل گئے ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں۔ بچے بگڑے نہیں، بچے ہم نے بگاڑے ہیں ہماری کم توجہ کی وجہ سے۔ بچہ آپ کی توجہ چاہتا ہے، اگر آپ اس کو توجہ نہیں دیں گے تو بچہ توجہ کی تلاش میں یا تو باہر دوستوں میں جائے گا، برے لوگوں میں بیٹھ جائے گا، برے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا، ورنہ موبائل پر بیٹھ کے برائی کی طرف چلا جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ بچے موبائل پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ٹائم دینا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا ہے۔ کوشش کریں کہ
رات کو عشاء کی نماز اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ساری نمازیں پڑھنے کی. عشاء کے بعد یہ اہتمام کیا جائے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں کسی ایک اسلامی ٹاپک پر روزانہ. اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری لگا دیں کہ کل آپ نے کوئی ایک اسلام کا ٹاپک، کوئی ایک اسلام کی شخصیات پر بات کرنی ہے، کسی ایشو پر بولنا ہے اور سب نے سننا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ علم جو ہے، علم اور آگاہی گھرانے میں پیدا ہوگی. بچے والدین سے جڑ کر بیٹھیں گے، میاں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی باتوں کا پتہ چلے گا، ایک دوسرے کی شخصیت کا پتہ چلے گا، اور اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اپنے قریب لے آئیں گے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. تو مجھے امید ہے کہ ہم آج سے یہ کوشش کریں. قرآن کریم مجھے ذمہ دار کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں اپنے گھر کا، میں ذمہ دار ہوں اپنے خاندان کا. تو سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے کسی سے شکایت کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ میرے تمام بھائی بزرگ جو کہ خاندان کے سربراہ ہیں وہ اس پر غور کریں گے اور بچوں اور بیویوں پر الزام لگانے سے پہلے، ان کو قصوروار ٹھہرانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو کس ڈائریکشن میں ڈالا ہے. فضول خرچی کا رونا بالکل ہم روتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں کہ دیکھو تمہاری خواہشات کی تکمیل کے لیے میں تو حرام نہیں کماؤں گا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ اسی کنڈیشن میں رہنا ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. تو جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. مجھے امید ہے کہ ہم سب اس پر کوشش کریں گے. یہ آج کے اس ٹاپک کی آج یہ پہلی ایپیسوڈ ہے. میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے میں ان ایشوز پر بات کروں اور ایک مثالی گھرانے کی جو خوبیاں ہیں ان پر ڈسکشن کروں. انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. اگر آپ کو یہ کلپ پسند آتا ہے، اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آتا ہے تو براہ کرم اس کو فارورڈ کریں، اس کو شیئر کریں، اس پر اپنے کامنٹس دیں تاکہ ہم اور آپ مل کر اس معاشرے کو دوبارہ ان خد و خال پر لے آئیں جن کی تکمیل کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اہل بیت نے اس کی جیتی جاگتی مثالیں قائم کی اور ہمارے اجداد نے اس کو فالو کیا. ہمارے ہاتھ سے یہ نظام نکل رہا ہے، ہمیں واپس لے کے آنا ہے. بہت شکریہ.